هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 38، عوامل معنویہ کا بیان۔ اس سلسلے میں ہماری پہلی ویڈیو ہے، اور یہی جو پہلی ویڈیو ہے وہی جو ہے وہ ہماری آخری ویڈیو ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ عوامل معنویہ کیا ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو حسب عادت پیچھے سے جو ہے وہ لے کر چلتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، ہم نے جو ہے وہ سبق نمبر 16 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا عوامل کا بیان، ٹھیک ہے۔ عوامل وہ ہوتا ہے، عوامل عامل کی جمع ہے۔ عامل وہ شے ہے جس کے باعث جو ہے وہ معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی مثال جیسے کہ من زیدن، تو من جو ہے وہ عامل ہے، حرف جر ہے، اور اس نے کیا کیا، زیدن کے آخر میں دو زیر ڈال دیے، زیدن کو حالت جری میں کر دیا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جو ہے یہ من عامل ہے، اور یہ جو زیدن ہے یہ زیدن ہے، زیدن ہو گیا نا یہ، اب تو یہ ہو گیا معمول، ٹھیک ہے۔ تو عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل وہ شے ہے جس کے باعث معرب کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا عامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے عوامل لفظیہ اور ایک ہوتے ہیں عوامل معنویہ، ٹھیک ہے۔ عوامل لفظیہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ عامل جو لکھنے میں بھی آئے، پڑھنے میں بھی آئے۔ بھائی لکھنے میں بھی آئیں گے، پڑھنے میں بھی آئیں گے، تو پھر تو ان کو پہچاننا آسان ہو جائے گا نا، ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ما والاسماء پر عمل کرنے والے، فعل مضارع پر عمل کرنے والے، ان، لن، کئی، اذن، لم، لما، لام امر، لا، نہی، ان شرط، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، اور باؤ، تھاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، اتا، الا، اور وہ ما، ولد، مشبہتان بلیس، یا، ایا، حیا، ای، ہے نا۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے۔ تو عوامل لفظیہ کو تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا، اور مطلب دیکھ لیا کہ مطلب جو لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں، وہ اسماء پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، فعل مضارع پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگوں نے جان لیا، ان کا عمل بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوامل معنویہ کو جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے کہاں پر؟ ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 38۔ تو کب سے ہم لوگ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کس کو؟ ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں عوامل معنویہ کو، کیونکہ عوامل معنویہ وہ ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی نہیں آتے، پڑھنے میں بھی نہیں آتے۔ اور یہ بات جب سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پیٹ میں درد کر کے رکھی ہوئی ہے کہ مطلب ایسے کون سے عوامل ہوں گے جو لکھنے میں بھی نہ آئیں اور پڑھنے میں بھی نہ آئیں۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں کہ ویسے ہمارے پاس عوامل کی تعداد جو ہے وہ ایک قول کے مطابق جو ہے 101 ہے، ایک کے مطابق 103 بھی ہے، اور ایک کے مطابق جو ہے وہ زیادہ تر جو مشہور و معروف قول ہے وہ شیخ عبد القاہر جرجانی نے یہی کہا، نظم میعاد و عامل میں بھی ذکر کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ عوامل کی تعداد جو ہے نا وہ ٹوٹل عوامل کی تعداد کتنی ہے؟ 100 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان 100 میں سے 98 عامل، 98 جو عامل ہیں وہ عوامل لفظیہ ہی ہیں۔ اچھا، باقی کتنے بچے؟ صرف دو عوامل جو ہے وہ ہوتے ہیں عوامل معنویہ، عامل معنویہ ہوتے ہیں صرف اور صرف دو۔ اور اب وہ دو کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ دو کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 تو آپ یہ یاد رکھ لیں، پہلے تو عوامل معنویہ کی تعریف پہلے آپ دوبارہ سے ابھی ذہن میں تازہ کر لیں، ویسے تو میں نے ابھی بتائی ہے۔ عوامل معنویہ سے مراد وہ عوامل ہیں جو فقط عقل سے پہچانے جائیں، مطلب دیکھنے میں بھی نہیں آ رہے، لکھنے میں بھی نہیں آ رہے، اور پڑھنے میں بھی نہیں آ رہے، ہاں صرف عقل سے جو ہے نا وہ اندازہ لگا کر کہ ہاں یار یہاں پر کوئی پیچھے مطلب اگر عمل ہو رہا ہے تو کوئی پیچھے عامل تو آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لفظاً جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتے۔ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ابتدا، ٹھیک ہے، دوسرا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، نیکسٹ جو وہ سلائڈ ہے نا، بلکہ ابھی آپ پڑھ لیں کہ ایک ہوتی ہے ابتدا اور دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع کا عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہونا۔ بتاؤں گا میں آپ کو، آپ صبر کریں، اتنی مشکل سے عبارت پڑھنا، میں آپ کو اس کا مطلب بھی بتاؤں گا۔ ابتدا کیا ہے؟ فعل مضارع کا عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ابتدا کیا ہے۔
دیکھیں بھائی ابتدا یہ ہے، ابتدا کہتے ہیں یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو رفع دے دیتے ہیں. اب ہاں سمجھ میں آئی بات. کب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر جو ہے وہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں، حالت رفعی میں ہوتے ہیں، حالت رفعی میں ہوتے ہیں. لیکن انہیں حالت رفعی میں کون کر رہا ہے؟ کس نے کیا حالت رفعی میں؟ مبتدا کے اوپر عمل کرنے والا کون ہے؟ تو ہم نے اس کو عقل سے پہچانا اور اس کا نام جس نے مبتدا کو رفع دیا ہے اور جس نے خبر کو رفع دیا ہے اس کا نام ہے ابتدا. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ مبتدا حالت رفعی میں کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ ابتدا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں، اور اس کا ابتدا جو ہے وہ ایک عامل ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ عامل نہ لکھنے میں آ رہا ہے نہ پڑھنے میں آ رہا ہے، تو ایک عامل سمجھ میں آ گیا آپ کے. یہ آسان تھا، یہ سمجھ میں آ گیا. جیسے اللہ واحد، ٹھیک ہے، اللہ ہے، یہ اس میں جلالت اللہ، حالت رفعی میں اللہ کیوں پڑھنا؟ اللہ ہا کیوں نہیں پڑھا یہاں پر؟ اللہ ہی کیوں نہیں پڑھا یہاں پر؟ واحدن کو واحدن کیوں نہیں پڑھا؟ واحدن کیوں نہیں پڑھا؟ بھائی اس کے پیچھے ایک عامل ہے. عامل کہاں ہے؟ عامل ابتدا عامل ہے. بھائی وہ کیسا عامل ہے؟ وہ ایسا عامل ہے جو لکھنے میں بھی نہیں آتا، پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ اس کو عقل سے پہچانا جاتا ہے. تو یاد رکھ لیں، بس اتنے یاد رکھ لیں کہ یہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر کو جو عمل کرنے والا عامل ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے وہ ابتدا ہے. اچھا دوسرا جو عامل ہے، کب سے تلاش کر رہے ہیں ہم ان عوامل کو، ان دو کو تو بہت دیر سے تلاش کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ اتنے دیر کے بعد کہیں سبق نمبر 38 میں جو ہے وہ ہماری یہ پکڑ میں آ رہے ہیں. تو دیکھیں دوسرا جو عامل مانوی ہے وہ ہے فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی فعل مضارع تو سمجھتے ہیں نا. فعل مضارع بھائی فعل ماضی ہوتا ہے جو ماضی کے اوپر، گزشتہ زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے. فعل مضارع ہوتا ہے، فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل اور حال پہ دلالت کرتا ہے. 14 جو ہے وہ اس کے صیغے ہوتے ہیں، کرتا ہے یا کرے گا، دونوں جو ہے وہ اس کے ترجمے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. فعل مضارع تو سمجھ میں آ گیا. اب ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم، عوامل نواصب و جوازم کا میں آپ کو ابھی مطلب سمجھاتا ہوں. دیکھیں عوامل تو عامل کے جمع، ٹھیک ہے، تو عوامل تو عوامل بہت سارے عوامل. عوامل نواصب یعنی نواصب نکلا ہے نصب دینے والے. تو ایسے عوامل جو نصب دینے والے ہیں فعل مضارع کو، اور فعل مضارع کو کون کون نصب دیتا ہے؟ 4 ہیں بھائی، ہم نے پڑھا ہے. ان لن کئی اذن، سبق نمبر 18 میں پڑھا تھا نا ہم نے. ان لن کئی اذن، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں عوامل نواصب. جوازم جزم سے نکلا ہے، جازم کی جمع ہے، جزم دینے والے کی جو ہے جوازم جو ہے وہ جمع ہے. اور جزم دینے والے کون ہیں؟ 5. سبق نمبر 20 میں پڑھا نا ہم نے، ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پر پڑھا کہ جزم دینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ جزم دینے والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 5. ایک لم، لما، لام امر، لائے ناہی اور ان شرط، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے ہیں عوامل نواصب اور عوامل جوازم. تو فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم یعنی جب فعل مضارع پر نہ ہی کوئی نصب دینے والا ہوگا نہ ہی کوئی جزم دینے والا ہوگا، تو پھر یفعلو. ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. یفعلو، تو یہ جو یفعلو ہے یہ لام کے اوپر جو ضمہ ہے، یہ ضمہ کہاں سے آیا؟ یہ ضمہ اعرابی کیوں آیا؟ یہ بھی تو ایک اعراب ہے نا. یہ یہاں پر اس کے اوپر عمل کرنے والا کون ہے؟ اس کو ضمہ اعرابی دینے والا کون ہے؟ اس کو ضمہ اعرابی دینے والا جو وہ ہے عامل، اس کا نام ہے عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا. کیونکہ یہ یہاں پر کوئی بھی نصب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، جزم دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، بس اسی ایک عامل کا نام ہم نے رکھ دیا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونے والا عامل.
ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتا ہے جب فعل مضارع پر جب یہ نہیں ہوتے تو فعل مضارع پر ضمہ اعرابی ہوتا ہے, تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا. ٹھیک ہے, جیسے یضرب زیدن, یہ عبارت میں نے یہاں پہ لکھ بھی دی ہے, یعنی فعل مضارع کے ما قبل نواصب و جوازم میں سے کسی عامل کا نہ ہونا اسے رفع دیتا ہے. یضرب زیدن, یضرب زیدن, ٹھیک ہے. یضرب فعل ہے اور زیدن جو ہے وہ فاعل ہے. زیدن کو ابھی آپ ہٹا دیں, ابھی اس کا ہمارا یہاں پر کوئی مطلب اور مقصد یہاں پر ہے تو صحیح, لیکن یہ کہ جو بات سمجھانے کے جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ یضرب کے با کے اوپر جو یہ جو ضمہ اعرابی آیا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں اس کے پیچھے نہ لن ہے, نہ ان ہے, نہ کئی ہے, نہ اذن ہے, نہ لم ہے, نہ لما ہے, نہ نام امر ہے, نہ لائے, نہ یہ, نہ ان شرط. عوامل نواصب و جوازم تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہے, تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے عوامل نواصب. بس دو یاد کر لیں, ایک ابتدا یہ عامل مانوی ہے, اور فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا یہ کیا ہے, یہ ایک دوسرا عامل ہے جس کو ہم لوگ مانوی عامل کہتے ہیں. تو آج آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عوامل مانویہ کیا ہوتے ہیں, اور ہمارا سبق نمبر 38 بھی اپنے اختتام کو اسی کے ساتھ پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو, اگلی کلاس اور اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.